عدنان سے بات کرنے کے بعد سلیمان نے خاصی دیر تک فرزانہ کا نمبر ٹرائی نہیں کیا۔ غصے اور جھنجلاہٹ نے اسے شل کر کے رکھ دیا تھا۔ کچھ نا امیدی بھی تھی، اور وہ اس لیے زیادہ اہم ہو گئی تھی کہ اس نے پہلی بار کسی کی اہمیت کا اعتراف کیا تھا، کسی کی آرزو کی تھی، مگر لگتا تھا کہ اس نے نتیجے پر پہنچنے میں دیر کر دی تھی۔ نیند نہیں آ رہی تھی۔ 12 بجے کے قریب اس نے بلا ارادہ ریسیور اٹھایا اور فرزانہ کا نمبر ڈائل کیا۔ اس بار دوسری طرف گھنٹی بجی تھی۔ اس کی دھڑکنوں کی لے بدلنے لگی۔ تیسری گھنٹی پر ہی ریسیور اٹھا لیا گیا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں سلیمان؟ دوسری طرف سے فرزانہ کی آواز ابھری۔ اس کی آواز سنتے ہی سلیمان کو غصہ آنے لگا۔ کس سے بات کر رہی تھی؟ اتنی طویل گفتگو؟ اس نے برہمی سے کہا۔ طویل گفتگو؟ فرزانہ کے لہجے میں الجھن تھی، جیسے بات اس کی سمجھ میں نہ آئی ہو۔ میں 4 گھنٹے سے تمہارا نمبر ٹرائی کر رہا ہوں، ہر بار انگیج ملا۔ اوہ، فرزانہ نے اطمینان کی سانس لی۔ شکر کریں کہ 2 دن سے ٹرائی نہیں کر رہے تھے، ورنہ تو بہت ہی خفا ہوتے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ فون خراب تھا، شکایت نوٹ کرائی ہوئی تھی۔ ابھی گھنٹی بجی تو پتا چلا کہ فون ٹھیک ہو گیا ہے۔ سلیمان کے اندر کی تمام کشیدگی دھل گئی۔ آدمی کتنا بدگمان ہو جاتا ہے، اس نے شرمندگی سے سوچا، خاص طور پہ وہ مرد جن کا ماضی عورتوں کے معاملے میں داغدار رہا ہو۔ وہ اپنے محبوب کے معاملے میں کتنے بدگمان اور عدم تحفظ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آپ کیا سمجھ رہے تھے؟ میں باتیں کر رہی ہوں کسی سے؟ فرزانہ کے لہجے میں خفگی تھی۔ سلیمان کھسیا گیا۔ ارے نہیں۔ اچانک اسے وہ بات یاد آئی جو غصے کی وجہ سے وہ بھول گیا تھا۔ فرزانہ نے ریسیور اٹھاتے ہی اس کی آواز سنے بغیر اس کا نام لے کر اس کی مزاج پرسی کی تھی۔ کیسے؟ تم میرے فون کی توقع کر رہی تھی؟ اس نے پوچھا۔ نہیں تو، اب تو میرے اندر کا یقین بھی جواب دے رہا ہے۔ فرزانہ کے لہجے میں عجیب سی یاس تھی۔ تو پھر تم نے کیسے سمجھ لیا کہ فون میں نے ہی کیا ہے؟ مجھے کون فون کر سکتا ہے آپ کے سوا؟ کسی اور کے پاس میرا نمبر ہے ہی نہیں، اور اتنی رات کو تو صرف آپ ہی فون کر سکتے تھے۔ اس لمحے سلیمان کو اس معصوم اور پر یقین لڑکی پر شدت سے پیار آیا۔ اچھا، یہ بتاؤ کیا حال ہے؟ وہی پہلے والا، آپ سنائیں۔ آپ تو بہت بڑے، بہت مشہور آدمی بن گئے ہیں۔ بڑا تو نہیں، مشہور ضرور ہو گیا ہوں۔ شیطان کی نوازش ہے۔ ایسے نہیں کہتے، یہ سب اللہ کی دین ہوتی ہے۔ وہ تو ہوتی ہے اور ہے، مگر اس میں شیطان کا بہت اہم کردار ہے۔ کبھی فرصت میں تفصیل سے بتاؤں گا۔ کیسے یاد کیا؟ گھر بلانے کے لیے یا گھر آنے کے لیے؟ فرزانہ کے لہجے میں واضح دکھ تھا اور ہلکا سا طنز بھی تھا۔ دوسری بات درست ہے، سلیمان نے برا مانے بغیر کہا۔ اسی سوچ کے ساتھ آئیں گے، اسی ارادے سے؟ میں تم سے نہیں، تمہاری امی سے ملنا چاہتا ہوں۔ سلیمان کا لہجہ خشک ہو گیا۔ کس سلسلے میں؟ فرزانہ کے لہجے میں شوخی آ گئی۔ ایسی باتیں لڑکیوں سے نہیں کی جاتی۔ میں وہ لڑکی ہوں جس نے خود آپ سے یہ بات کی تھی۔ ہاں یہ تو ہے، خیر چھوڑو ان باتوں کو۔ سلیمان نے کہا، یہ بتاؤ کسے ساتھ لاؤں؟ تم تو جانتی ہو کہ میرا کوئی ہے ہی نہیں۔ مگر اب تو پورا شہر آپ کا ہے۔ ہاں، آنٹیوں کی تعداد بہت ہے، ان میں سے کسی ایک کو لے آؤں؟ میرا اندازہ ہے کہ سبھی آنٹیاں اپنی ہی کسی بیٹی کے سلسلے میں آپ میں انٹرسٹڈ ہوں گی۔ میری مانیں تو بس اپنے دوست کو لے آئیں۔ امی کو میں آپ کے متعلق پہلے ہی بتا چکی ہوں۔ آپ کا اپنا آ جانا ہی کافی ہے۔ ایک بات بتاؤ، تمہیں حیرت نہیں ہو رہی؟ نہیں، مجھے تو شروع سے یقین تھا اس بات کا۔ ہاں، توقع سے کچھ پہلے ہی ہو رہا ہے، مگر یہ تبدیلی آئی کیسے؟ اللہ کی ہدایت ہے۔ اب میں اتنا برا نہیں رہا ہوں جتنا تھا، ورنہ میں خود کو تمہارا اہل ہی نہیں سمجھتا تھا۔ تمہیں اہلیہ بنانے کا کیسے سوچتا؟ اچھا جی بس، اب میں فون رکھ رہی ہوں۔ فرزانہ اپنے لہجے سے معجوب معلوم ہو رہی تھی۔ آپ کل آئیں گے نا؟ نہیں، عدنان لندن میں ہے، اسے ابھی فون کروں گا۔ میں پرسوں آؤں گا اسے لے کر۔ یہ بھی اچھا ہے، پرسوں امی کا آف ہوگا، رات کو کھانے پہ آئیے گا۔ ٹھیک ہے۔ یہ عدنان آپ کا وہ مولوی دوست تو نہیں؟ نہیں، وہ تو رضوان تھا۔ انہیں نہیں لائیں گے؟ اس سے انبن ہو گئی ہے ان دنوں۔ ایک بات کہوں، برا تو نہیں مانیں گے؟ فرزانہ نے کہا، پھر جواب کا انتظار کیے بغیر ہی بولی، وہ رضوان مجھے اچھے بھی نہیں لگتے تھے۔ سلیمان بری طرح چونکا۔ کیوں بھائی،
وہ تو بہت نیک تھا. ہوں گے مگر مجھے ان کی نظر اچھی نہیں لگی تھی. خیر چھوڑیں. اچھا پرسوں رات کے کھانے پر آپ کا انتظار ہوگا. ٹھیک ہے, خدا حافظ. ریسیور رکھنے کے بعد سلیمان سوچ میں ڈوبا رہا. یہ فرزانہ کیسی لڑکی ہے؟ اس نے مجھے اچھا سمجھا اور رضوان کو خراب کیسے؟ پھر وہ نسوانی وجدان کا قائل ہونے لگا. اس نے ریسیور کی طرف ہاتھ بڑھایا. عدنان سے بھی بات کرنا تھی. عدنان دفتر سے نکلنے ہی والا تھا کہ فون کی گھنٹی بجی. پہلے اس نے سوچا کہ نظر انداز کر کے نکل جائے. وہ دن ہی ایسا تھا کہ اسے دفتر میں عافیت نظر نہیں آ رہی تھی, مگر کچھ سوچ کر وہ پلٹا. پھر اس نے ریسیور اٹھا لیا. سلیمان کی آواز سن کر وہ حیران رہ گیا. ابھی 1 گھنٹے پہلے ہی تو اس سے بات ہوئی تھی. مگر خبر سن کر وہ ایکسائٹیڈ ہو گیا. میں ابھی چیک کرتا ہوں, اس نے ہجانی لہجے میں کہا. بہرحال یقین رکھو میں پہلی اویلیبل فلائٹ سے پہنچ رہا ہوں. کل کسی نہ کسی وقت پہنچ جاؤں گا. تم بے فکر رہو. اس نے ریسیور رکھا اور فوراً ہی ٹریول ایجنسی کا نمبر ملایا. وہاں بھی خوشخبری تھی. 9:20 کی فلائٹ میں ایک سیٹ موجود تھی. وہ پاکستان کے وقت کے مطابق اگلے روز سپہر 3 بجے وطن پہنچ سکتا تھا. اس نے ایجنٹ کو سیٹ ریزرو کرنے کی ہدایت کی اور گھڑی دیکھتے ہوئے دروازے کی طرف لپکا. وقت بہت کم تھا. ابلیس نے اپنی یونیورسٹی میں پناہ لے لی تھی. وہ اس قدر ڈپریس اور مایوس تھا کہ اس میں اپنے چیلوں کا سامنا کرنے کی ہمت بھی نہیں تھی. وہ خوفزدہ تھا. ہر لمحہ اسے یہ ڈر تھا کہ سلیمان کے حوالے سے اسے کوئی بدترین خبر مل سکتی ہے. دوسرے یہ کہ اس کے چیلے اس سے پوچھتے کہ اس نے ایک انسان کو اتنی زیادہ اہمیت کیوں دی ہوئی ہے تو کیا وضاحت کرتا. وہ انہیں کیسے سمجھاتا کہ اس انسان نے اسے زج کر دیا ہے. سالانہ میٹنگ کے دن قریب آ رہے تھے. اس میٹنگ میں ہر یونٹ کے انچارج اپنے یونٹ کی کارکردگی کا ریکارڈ پیش کرتے تھے. بہترین کارکردگی پر ایوارڈ دیے جاتے تھے اور آئندہ لاہے عمل طے ہوتا تھا. ابلیس اس اجلاس کی صدارت کرتا تھا. اس سے بچنے کی کوئی صورت نہیں تھی. چنانچہ وہ اس کے لیے خود کو ذہنی طور پر تیار کرنا چاہتا تھا. مایوسی, پسمردگی اور جھنجھلاہٹ ابلیس کے لیے کوئی نئی چیز نہیں تھی. کبھی کبھی اسے خود پہ ترس آنے لگتا تھا. وہ سوچتا کتنا بڑا ظلم ہے کہ اسے موت نہیں آ سکتی. اس کے لیے آرام کا ایک لمحہ بھی نہیں ہے. اسے اپنے ازلی دشمن انسان پہ رشک آنے لگتا. پیدا ہوئے, بچپن گزارا, لڑکپن کے مزے لوٹے, جوانی میں عیش کیا, بڑھاپا آیا اور مر گئے. ایک وہ تھا کہ انتھک محنت کیے جاتا کام ایسا تھا کہ اس کی تکمیل مکمل ہی نہیں ہوتی تھی. اسے اپنی مظلومیت پر رونا آنے لگتا تھا. اچھے انسان اس کے لیے عذاب تھے. وہ انہیں بہکانے بھٹکانے کی سرتوڑ کوشش کرتا. ناکامی اسے برداشت نہ ہوتی اور وہ اعصاب زدہ ہو جاتا. یہ درست ہے کہ ایسے انسانوں کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں تھی, مگر پھر بھی وہ نمک اس کے لیے زہر حلال ہی ثابت ہو رہا تھا. ابلیس پر جب بھی یہ کیفیت طاری ہوتی وہ اپنی یونیورسٹی کا رخ کرتا. وہ وہاں نفسیاتی طاقت حاصل کرتا تھا. کلاسوں کی انسپیکشن کرتا, اساتذہ سے انٹرویو کرتا, موڈ میں ہوتا تو خود بھی کلاس لیتا. چند ہی دنوں میں اس کا اعتماد بحال ہو جاتا. وہ توانائیاں سمیٹ کر دوبارہ میدان جنگ میں کود پڑتا. مگر اس بار ایسا لگتا تھا کہ سنبھلنا مشکل ہے. انسان کے مقابلے میں وہ ہمیشہ احساس کمتری میں مبتلا رہا ہے, مگر اس بار وہ ڈر گیا تھا. اس نے دیکھ لیا تھا کہ انسان کی ذہانت ناقابل شکست ہے. ایک حقیر انسان نے اسے تگنی کا ناچ نچا دیا تھا. ہم چشموں میں نظر اٹھانے کے قابل بھی نہیں چھوڑا تھا. وہ یونیورسٹی میں گھومتا پھرا. یہ بات باعث اطمینان تھی کہ شیطنت کی تعلیم اب جدید ترین انداز میں دی جا رہی تھی. مستقبل میں میدان عمل میں اترنے والے شیاطین اپنے پیش روؤں سے بہت آگے ہوں گے. اس بار ابلیس نے خود تدریس کی طرف پہلے سے زیادہ توجہ دی. اس بار اس کا خاص موضوع انسان کی ذہانت کی خطرناکی تھا. وہ شیطان بچوں کو بتا رہا تھا کہ ان کا واسطہ کس خوفناک مخلوق سے پڑے گا. مگر وہ اس دن سے خوفزدہ تھا کہ جب اسے اجلاس میں شریک ہونا تھا. وہ یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا, مگر وہ اسے اندازہ ضرور تھا کہ یہ اجلاس کس قدر خوفناک ثابت ہوگا. اگر اسے یہ معلوم ہوتا کہ اس نے جو اندازہ لگایا ہے وہ اصل خوفناکی کا عشر عشیر بھی نہیں ہے تو اس کا نہ جانے کیا حال ہوتا. سلیمان ٹی وی پر براہ راست دکھائے جانے والے دوسرے ٹیسٹ میچ کے چوتھے روز کا کھیل دیکھ رہا تھا. پہلی ہی گیند پر اس کا ماتھا ٹھنکا.
اور اوور ختم ہوتے ہوتے وہ سنبھل کر بیٹھ گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ اوور 12 منٹ میں پورا ہوا تھا۔ دوسری گیند نو بال تھی جس پر بیٹسمین نے چوکا لگایا تھا۔ تیسری گیند بھی نو بال تھی۔ بیٹسمین نے اسے باؤنڈری لائن سے باہر پہنچانے کی کوشش کی لیکن گیند بلے پر نہیں آئی۔ چوتھی، پانچویں اور چھٹی گیند وائڈ بال تھی، یعنی ضمیر عالم پورا اوور کرا چکا تھا اور اب تک اس نے ایک گیند بھی نہیں کرائی تھی۔ دوسری طرف وحید قزلباش نے بالنگ شروع کی۔ اس کی بھی خوب پٹائی ہوئی۔ پہلے 2 اوورز میں 45 رنز بنانے کے بعد انگریز بیٹسمین نے کھیل کا پیٹرن سیٹ کر دیا۔ یہ 2 اوورز ان فاسٹ بالرز کے تھے جن سے اس وقت دنیا کا ہر بیٹسمین ڈرتا تھا۔ ان کی پٹائی کرنے کے بعد دونوں بیٹسمین شیر ہو گئے۔ تیسرے اوور میں نائٹ واچ مین آؤٹ ہو گیا مگر اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ نیا بیٹسمین آتے ہی سیٹ ہو گیا۔ اس میں اس کا کوئی کمال نہیں تھا۔ پاکستانی بالرز کا نہ ردھم بنا اور نہ ہی وہ درست لائن اور لینتھ پکڑ سکے۔ رن بننے کی رفتار بہت تیز تھی۔ پھر اصل بات سامنے آئی۔ دونوں فاسٹ بالر انفٹ ہو گئے اور جیسے تیسے گیندیں کراتے رہے مگر بالآخر انہیں میدان سے باہر جانا پڑا۔ اسپنرز کے آنے کے بعد رنز بننے کی رفتار میں قدرے کمی آئی، پھر بھی رن ریٹ رن فی منٹ سے کچھ اوپر ہی تھا۔ لنچ کے وقفے پر انگلینڈ کا سکور 3 کھلاڑیوں کے نقصان پر 153 تھا۔ صورتحال اب بھی پاکستان کے حق میں تھی۔ انگلینڈ کو اننگ کی شکست سے بچنے کے لیے مزید 210 رن بنانا تھے۔ اس کے 7 کھلاڑی باقی تھے اور چوتھے روز کے 4 گھنٹوں کے کھیل کے علاوہ 5ویں دن بھی بچا ہوا تھا۔ لنچ کے وقفے میں ہی عدنان آ گیا۔ وہ سلیمان سے لپٹ گیا۔ بڑے مستقل مزاج ہو یار، فرزانہ سے آگے نہیں بڑھے نا؟ وہ ہے ہی ایسی۔ عدنان اس سے یہاں کا حال پوچھتا رہا اور سلیمان اس سے لندن کا۔ پھر سلیمان کو ہی خیال آیا، یار تو نہا دھو کر تازہ دم ہو جا۔ عدنان نہا دھو کر نکلا تو سلیمان بڑے انہماک سے ٹی وی پر میچ دیکھ رہا تھا۔ اسے حیرت ہوئی کہ اس کا میچ کا خیال کیوں نہیں آیا۔ کیا پوزیشن ہے؟ اس نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر بال بناتے ہوئے پوچھا۔ انگلینڈ کی ٹیم سنبھل گئی ہے، اسکور 179 ہے، 3 کھلاڑی آؤٹ، سلیمان نے بتایا۔ اتنا اسکور ہو گیا؟ عدنان نے حیرت سے کہا۔ یہ اسکور تو پورے دن میں ہوتا تھا۔ انگلینڈ والے کچھ کرو یا مر جاؤ کی نیت سے کھیل رہے ہیں۔ قسمت ان کے ساتھ ہے۔ ہمارے دونوں بالرز انفٹ ہو گئے ہیں۔ عدنان بھی وہیں آ بیٹھا۔ اسے بک کی تاریخ کی بات یاد آ گئی۔ مجھے تو لگتا ہے یہ طے شدہ کام ہو رہا ہے، اس نے کہا۔ کیا مطلب؟ عدنان نے اسے اپنے دفتر میں بکیوں کی آمد اور ان کی آفرز کے متعلق بتایا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اب ہم انگلینڈ کے جیتنے کی شرط لگائیں گے، اس نے آخر میں کہا۔ لیکن یہ ممکن نہیں ہے، دونوں بالرز انفٹ نہیں ہوئے ہیں، بک گئے ہیں۔ میں نہیں مانتا، سلیمان نے تند لہجے میں کہا۔ نہ ماننے سے حقائق نہیں بدلتے، یہ اچانک انفٹ ہونے کا کیا سوال ہے؟ سلیمان سوچ میں پڑ گیا، پھر اس نے کہا، لیکن انگلینڈ کا جیتنا عملاً ناممکن ہے، یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ دیکھو، انگلینڈ کو پہلی اننگ کا 363 رنز کا خسارہ پورا کرنا ہے۔ جس رفتار سے وہ کھیل رہے ہیں، فرض کر لو کہ وہ آج کا کھیل ختم ہونے تک پورا ہو جاتا ہے، اس کے باوجود میچ جیتنے کے لیے انہیں 200 رنز کی لیڈ تو چاہیے، اور وہ 200 رن بنانے میں 5ویں دن کا بیشتر حصہ گزر جائے گا۔ اتنا وقت ہی نہیں بچے گا کہ پاکستان کی مضبوط بیٹنگ کو توڑ سکیں۔ کہتے تو تم ٹھیک ہو، عدنان نے پرخیال لہجے میں کہا۔ سب اسی انداز میں سوچیں گے، چنانچہ شرط بازوں کو تو بہت اچھا بھاؤ ملے گا۔ ارے وہ بھٹا بٹا دیں گے سب کا۔ میں نہیں۔ اینڈ ہی از آؤٹ، کمنٹیٹر کی ہیجان زدہ آواز نے انہیں چونکا دیا۔ وہ ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اوپنر آؤٹ ہو گیا تھا۔ اسکور تھا 198 رنز پہ 4 کھلاڑی آؤٹ۔ ابھی 165 رن کا خسارہ باقی ہے اور 4 کھلاڑی آؤٹ ہو چکے ہیں، سلیمان نے کہا۔ میچ پاکستان کے ہاتھ سے نہیں نکل سکتا۔ تم 2 باتیں نظر انداز کر رہے ہو، عدنان بولا۔ پہلی یہ کہ آؤٹ ہونے والے چاروں کھلاڑی مستند بیٹسمین نہیں ہیں، ان میں 2 نائٹ واچ مین ہیں، لہٰذا میں تو یہی کہوں گا کہ انگلینڈ کی 2 ہی وکٹیں گری ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ 4 کھلاڑی بھی بک جائیں تو پوری ٹیم کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ سلیمان نے کچھ نہیں کہا، بس منہ بنا کر رہ گیا۔ دونوں بیٹھے میچ دیکھتے رہے۔ انگلینڈ کے بیٹسمین بدستور جارحانہ کھیل کھیل رہے تھے۔ وہ ایک یقینی طور پہ ہارا ہوا میچ کھیل رہے تھے۔
ان کا داؤ پہ کچھ نہیں لگا ہوا تھا۔ فائدے کا امکان تھا لیکن نقصان انہیں نہیں ہو سکتا تھا۔ دوسری طرف 2 ریگولر فاسٹ بالر کی کمی اب مسئلہ بن رہی تھی۔ اسپنر تھک گئے تھے۔ 2 اسپنر پورے میچ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے تھے۔ پاکستانی کپتان کو مجبوراً اسٹاک بالرز کا آزمانا پڑا۔ اسکورنگ ریٹ اور تیز ہو گیا۔ اس روز کھیل ختم ہوا تو انگلینڈ کی 6 وکٹیں گرین تھیں اور وہ 15 رنز کی لیڈ لے چکے تھے۔ دن بھر کے کھیل میں انہوں نے صرف 4 وکٹوں کے نقصان پہ 367 رنز بنائے تھے۔ میچ یہ اب بھی نہیں جیت سکتے تھے۔ کھانے کی میز پہ سلیمان نے تبصرہ کیا، بظاہر تو تمہاری بات درست ہے لیکن تم شرط بازوں کو جہنم میں ڈالو۔ ان شرط بازوں کو، سلیمان نے بھننا کر کہا۔ انگلینڈ کے بیٹسمین اگلے روز بھی اسی طرح کھیلے۔ لنچ سے پہلے پوری ٹیم 498 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ پاکستان کو 4 گھنٹے کے کھیل میں میچ جیتنے کے لیے صرف 136 رن بنانے تھے۔ پاکستان جیتے گا، سلمان کہتے کہتے رک گیا۔ اسے بروقت خیال آیا کہ اس معاملے میں اسے شرط کا نام بھی نہیں لینا چاہیے۔ دیکھتے ہیں، عدنان بولا، میچ بہت دلچسپ ہو گیا ہے۔ پاکستانی اوپنرز نے جس طرح کھیلنا شروع کیا ہے اسے دیکھ کر لگتا ہے کہ میچ چائے کے وقفے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا۔ دیکھ رہے ہو، پہلے 4 اوورز میں 28 رنز، سلیمان نے عدنان کو چھیڑا۔ میرے خیال میں انہیں سنبھل کر کھیلنا چاہیے۔ اسی وقت پہلی وکٹ گری۔ 1 ڈاؤن آنے والا بیٹسمین پہلی گیند پر آؤٹ ہو گیا۔ اگلے اوور میں 2 رن کا اضافہ کرنے کے بعد دوسرا اوپنر بھی آؤٹ ہو گیا۔ اس سے اگلی اوور میں 2 وکٹیں اور گر گئیں۔ اب 7 اوور کے کھیل میں پاکستان کا اسکور 5 وکٹوں کے نقصان پر 32 رن تھا۔ سلیمان کا چہرہ سد گیا۔ پاکستانی وکٹ کیپر حوصلے سے بہت جم کر کھیل رہا تھا مگر دوسرے اینڈ سے مسلسل وکٹیں گرتی رہیں۔ دونوں انفٹ بالرز بھی آؤٹ ہو کر پویلین میں چلے گئے۔ صرف 17 منٹ کے کھیل میں پاکستان کی 9 وکٹیں گر گئی تھیں۔ اسکور 52 تھا۔ اب آخری وکٹ کھل رہی تھی۔ پاکستان کا میچ ہارنا یقینی ہو گیا تھا۔ 11ویں نمبر پہ آنے والا پاکستانی اسپنر وکٹ کیپر بیٹسمین کو سٹینڈ دے رہا تھا اور وکٹ کیپر بے جگری سے کھیل رہا تھا۔ دونوں نے مل کر اسکور 100 کے پار پہنچا دیا، جبکہ ایک وقت میں ایسا لگ رہا تھا کہ پاکستان اپنے کم سے کم اسکور کا ریکارڈ توڑ دے گا۔ اب الٹا امید بن چلی تھی کہ پاکستان میچ جیت جائے گا۔ وکٹ کیپر جس انداز میں کھیل رہا تھا وہ ناقابل شکست معلوم ہو رہا تھا۔ عدنان اور سلیمان بت بنے بیٹھے تھے۔ ان کی نظریں ٹی وی اسکرین پر جمی ہوئی تھیں۔ پاکستان کا اسکور بڑھتا رہا۔ 110 کا عدد کراس ہوا۔ اسکور 120 اور پھر 130 ہو گیا۔ پاکستان کو میچ جیتنے کے لیے صرف 6 رن کی ضرورت تھی۔ پھر 2 رن اور بن گئے۔ اب فتح کے لیے صرف 4 رن درکار تھے۔ وکٹ کیپر بہت اعتماد سے کھیل رہا تھا۔ اس کا ذاتی اسکور 76 رنز تھا مگر اس کا ساتھی اسپنر فتح کو اتنے قریب دیکھ کر اعصاب زدہ ہو گیا تھا۔ اسے دیکھ کر لگتا تھا کہ اب اگر اس نے ایک بال بھی فیس کی تو آؤٹ ہو جائے گا۔ شاید اس کا اپنا بھی یہی خیال تھا، اس لیے چائے کے وقفے سے پہلے کے سیکنڈ لاسٹ اوور کے آخری گیند پر وکٹ کیپر نے ہلکا سا پش کیا تو وہ اندھا دھند رن لینے کے لیے دوڑا۔ یہ رن نہ بنتا تو اگلے اوور کی پہلی بال اسے فیس کرنا پڑتی۔ وہ رن تھا ہی نہیں۔ وکٹ کیپر سحر زدہ سا اپنے ساتھی کو اپنی طرف آتے دیکھتے رہا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا تھا۔ اس نے گیند کی طرف دیکھا جو فیلڈر کے ہاتھ میں تھی۔ گو بیک، وہ چلایا، گو بیک۔ اسپنر نے صورتحال کو سمجھا تو پلٹنے کی کوشش کی مگر اس وقت تک گیند بالر کے ہاتھ میں پہنچ چکی تھی۔ اس نے پھرتی سے بیلز اڑا دیے۔ وکٹ کیپر کی مایوسی دیدنی تھی۔ اس کی پوری محنت رائیگاں ہو گئی تھی۔ انگلینڈ نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ دیکھا، عدنان نے کہا، یہ ہے شرط بازوں کی طاقت۔ مجھے یقین نہیں آتا، میری سمجھ میں نہیں آتا، مگر میری سمجھ میں آتا ہے۔ شرطوں میں اربوں کا معاملہ ہوتا ہے۔ 2 بالر اور 2 بیٹسمین 2-2 کروڑ میں خرید لو، منافع ہی منافع۔ آج سے میں نے شرط پر لعنت بھیجی۔ اور ہمارے کاروبار کا کیا ہوگا؟ وہ شرط نہیں، وہ تو شیطان سے جنگ ہے، سلیمان نے کہا، مگر اب میں سچ مچ شرط کبھی نہیں لگاؤں گا۔ شادی ہوئی تو سلیمان کو پہلی بار احساس ہوا کہ وہ مکمل ہو گیا ہے۔ ان کی سہاگ رات بھی عجیب رات تھی۔ دونوں دنیا زمانے کی باتیں کرتے رہے۔ سلیمان نے رضوان کے اور پھر اپنے شیطان سے تعلق کے متعلق تفصیل سے بتایا۔ فرزانہ حیرت اور بے یقینی سے اس کی باتیں سنتی رہی۔ اب آپ کہیں گے
کہ ہو جائے شرط اس بات پر؟ فرزانہ نے شوق لہجے میں کہا۔ میں نے شرط لگانے سے توبہ کر لی ہے، سلیمان بولا، البتہ میں اپنی بات ثابت کر سکتا ہوں۔ اس نے فرزانہ کو وہ دستاویز دکھائیں جو ابلیس کے اعتراف شکست کی تھیں۔ اس سے اس قدر تعفن اٹھ رہا تھا کہ فرزانہ کے لیے اسے پڑھنا بھی دوبھر ہو گیا تھا۔ مجھے یقین آ گیا، اب اسے رکھ آئیں، بدبو سے دماغ پھٹا جا رہا ہے، وہ بولی۔ ان باتوں میں صبح ہو گئی اور وہ بے سود ہو کر سو گئے۔ عدنان ایک ہفتہ رکا اور پھر لندن چلا گیا۔ سلیمان اور فرزانہ ہنی مون کے لیے مری چلے گئے۔ جانے سے پہلے فرزانہ سلیمان کی امی سے ملنے کے لیے گیا۔ امی، سلیمان آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں، اس نے کہا۔ کہو بیٹے، ایسی کون سی بات ہے جس کے لیے فرزانہ کو تمہید باندھنا پڑ رہی ہے؟ سلیمان نے شاہانہ بیگم سے کہا، امی، آپ جانتی ہیں کہ میں بچپن ہی سے ماں باپ کے سائے سے محروم ہو گیا تھا۔ مجھے کبھی کوئی فیملی نہیں ملی، گھر نہیں ملا۔ اب تو مل گیا ہے، اللہ بنائے رکھے اور مبارک کرے۔ جی ہاں، اللہ کا شکر ہے، مگر مجھے اب بھی وہ نامکمل ہی لگتا ہے۔ مکمل ہو جائے گا، شاہانہ بیگم معنی خیز انداز میں ہنس دیں۔ سلیمان کھسیا گیا۔ میں آپ کی بات کر رہا ہوں، اس نے شرمیلے لہجے میں کہا۔ مجھے تو اس شادی کی سب سے بڑی خوشی اس لیے تھی کہ آپ بھی میری طرح تنہا ہیں، آپ کو بیٹا مل جائے گا اور مجھے ماں۔ تو اس میں شک بھی کیا ہے، اللہ جانتا ہے تم میرے لیے بیٹے ہی ہو، تو پھر ماں کو بیٹے کے گھر رہنا چاہیے۔ پہلا حق ماں کا ہے بیٹے، بیٹے کو ماں کے گھر رہنا چاہیے۔ سلیمان لاجواب ہو گیا۔ اسے کچھ بھی نہیں کہا گیا، بس فرق یہ ہے کہ اپنے بنگلے کے سامنے تمہاری ماں کی کٹیا کیا اچھی لگے گی، شاہانہ بیگم نے اداسی سے کہا۔ اللہ گواہ ہے کہ یہ بات نہیں امی، سلیمان نے تڑپ کر کہا، مگر جوان بیٹوں کے حقوق اور فرائض زیادہ اہم ہوتے ہیں۔ آپ نے پوری زندگی جدوجہد میں گزاری ہے، اب آپ کو آرام ملنا چاہیے۔ میں تمہاری بات سمجھ رہی ہوں بیٹے، لیکن جنہیں محنت کی عادت ہو جائے، آرام ان کے لیے موت کے برابر ہوتا ہے۔ رہی دوسری بات، تو میں نے تمہیں یہاں رہنے کے لیے اس لیے نہیں کہا کہ یہاں تمہارے لیے آرام و آسائش نہیں ہے، دوسرے یہ ڈر تھا کہ تم داماد بن کر برا مان جاؤ گے۔ میں یہاں آنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتا، لیکن بہتر ہوتا بس تو سفر سے واپسی پہ یہیں آ جاؤ۔ یہ مکان فرزانہ ہی کے نام ہے، میری زندگی تک یہیں رہو، پھر چاہے اپنے بنگلے میں چلے جانا۔ ٹھیک ہے امی، سلیمان نے کہا۔ وہ ماں جیتنے کے لیے آیا تھا، مگر بیٹا بن کر ہار گیا۔ پھر ہوا بھی یہی، وہ ہنی مون سے واپس آئے تو شاہانہ بیگم کے پاس ہی رہنے لگے، انہیں اکیلا چھوڑنا مناسب بھی نہیں تھا۔ زندگی میٹھے پانی کے نرم رو چشمے کی طرح بہہ رہی تھی۔ دونوں بہت خوش تھے، قدرت نے انہیں ایک دوسرے کے لیے بنایا تھا۔ فرزانہ دارالتام کے معاملات میں بھی سلیمان کا ہاتھ بٹاتی تھی۔ ابلیس کے متعلق ان دونوں میں اکثر گفتگو ہوتی تھی۔ ادھر عدنان کا فون بھی اکثر آتا رہتا تھا۔ سلیمان زیادہ تر سلمان سے کوئی شرط لگانے کے لیے ہی فون کرتا تھا۔ فرزانہ ان شرطوں کے نتائج دیکھتی تو اکثر ہنستی کہ دونوں مل کر ابلیس کو کیسے بیوقوف بنا رہے ہیں۔ اس صبح فرزانہ نے معمول کے مطابق بیڈ سائڈ ٹیبل پر چائے کی پیالی اور اخبار رکھنے کے بعد سلیمان کو جگایا۔ اٹھ بھی جائیں، کیا پڑے سوتے رہیں گے؟ حسب معمول سلیمان نے آنکھیں کھولتے ہی اس کی طرف دیکھا، ہاتھ بڑھایا، مگر وہ ہمیشہ کی طرح پھرتی سے پیچھے ہٹ گئی۔ صبح کے وقت صرف بیڈ ٹی مل سکتی ہے آپ کو؟ دیکھ لوں گا کسی دن، سلیمان نے بناوٹی غصے سے کہا۔ پھر اس نے چائے کی پیالی اٹھا کر پہلا گھونٹ لیا۔ اس کی آنکھیں پوری طرح کھل گئیں۔ اس کے بعد اس نے اخبار اٹھایا۔ اخبار دیکھ کر وہ چونک پڑا۔ کیا ہوا، خیریت تو ہے؟ فرزانہ نے اس کے کندھے پہ جھکتے ہوئے اخبار کو دیکھا۔ اسرائیل جو فلسطین کے نو آباد علاقے میں یہودی بستیاں قائم کر رہا ہے، اس سلسلے میں اس کے خلاف اقوام متحدہ میں قرارداد مذمت پیش کی جا رہی ہے۔ تو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ اس کا حشر بھی پہلی قراردادوں جیسا ہوگا۔ پوری دنیا اسرائیل کی مذمت کرے گی اور امریکہ کا ویٹو اسے بے اثر کر دے گا۔ ضروری نہیں کہ ہر بار ایسا ہو، فرزانہ بولی۔ ضروری ہے، سلیمان کے لہجے میں مایوسی تھی۔ ہرگز نہیں، میں شرط لگا سکتی ہوں کہ اس بار امریکہ قرارداد کو ویٹو نہیں کرے گا۔ سلیمان نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں اور ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ سلیمان نے ایک لمحے تعجب سے اسے دیکھا، پھر وہ کھلکھلا کر ہنس دیا۔ بات اس کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ فرزانہ پہلی بار اس کھیل میں شریک ہو رہی تھی اور وہ بے حد دھماکہ خیز اور تاریخ ساز انداز تھا۔ ہرگز نہیں، تم دیکھ لینا، امریکہ اس قرارداد کو ویٹو کر دے گا، سلیمان نے ہتھیلی پہ گھونسا مارتے ہوئے کہا۔
ہو جائے شرط؟ ہو گئی، 10,000 کی، سلیمان نے کہا۔ منظور ہے۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے مسکرا رہے تھے۔ سلیمان سوچ رہا تھا، حیرت ہے پہلے یہ خیال کیوں نہیں آیا، شیطان کی اس کمزوری سے ہم اس انداز میں بھی تو فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس طرح تو تاریخ کے دھارے کا رخ ہی بدل جائے گا۔ بڑا وقت اور سنہرا موقع ضائع کیا ہم نے۔ فرزانہ نے اس کی سوچ پڑھ لی تھی۔ تو اب صحیح، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، دیر آیت درست آیت۔ ٹھیک کہتی ہو، سلیمان نے چائے کی پیالی خالی کر کے میز پر رکھتے ہوئے کہا۔